إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. کاملاں را رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور رحم پہ کر کرم. کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان ذی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت و عقیدت سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے اور آپ کے جوار میں اس عظیم الشان مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ غلامان گنج بخش و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین، ناظرات، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو بارگاہ گنج بخش میں حاضری بڑی اونچی بات ہے، سرکار کے شہر سے گزر جانا ہی بڑی برکت والی بات۔ لیکن جب سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے اور خوشی کا سما بڑھ جاتا ہے، برکت ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے سارے ہی بڑے ہی
اس نسبت سے محبت، تعظیم، تکریم کے قابل ہیں، لیکن خاص طور پر انڈیا سے اور آج کل یو کے میں ایک ایسی ہستی کہ جس نے طریقت و ولایت کے لیے تاج سکندری کو ٹھوکر ماری، حضرت اشرف میاں شمسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آستانہ عالیہ کچوچا شریف، وہاں کے نور نظر جناب احسن میاں برکاتی آپ تشریف لائے، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں اگر آپ کو یاد ہو تو فوکس اس بات پہ تھا کہ بچے اور فرد کی تربیت میں ماں باپ کا کتنا کردار ہے۔ وقت چونکہ کم ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو شاید کھول دیتے ہیں بات کو، پھر سمیٹنا سم ٹائم مشکل ہو جاتا ہے۔ عربی میں ماں کو ام کہتے ہیں، ام کا مطلب ماں، اور گرامرلی ام کا مطلب ہے اصل، جڑ، بنیاد۔ میں اگر اسی لفظ پہ آپ کو اپنی گفتگو کو ایسے ایک لفظ میں سمیٹ دوں نا تو میں یوں کہوں گا، آج کے ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہیں، شکایت کرتے ہیں، مختلف اس کے وجوہات ہیں، اور اس کے بگڑنے کی ذمہ داری ہمیشہ دوسروں پہ ڈال رہے ہیں، ہمیشہ دوسروں پہ ڈال رہے ہیں۔ لیکن اگر اس لفظ پر دھیان دے لے ماں آج کی، کہ اصل تو وہ ہے، جڑ تو وہ ہے، بنیاد تو وہ ہے۔ اگر پھل میں خرابی ہے، درخت کے پھل میں خرابی ہے، تو درخت کا اس پھل کا قصور بعد میں گنا جائے گا۔ جس درخت کے ساتھ وہ لگا ہے، جو اس کی جڑ ہے، پہلے تو اس سے پوچھیں گے نا بھی وہاں کیا خرابی تھی بھائی، کیا خیال ہے؟ اگر موسم بھی ٹھیک رہے، ہوا بھی ٹھیک چلے، بارش بھی وقت پہ برسے، کوئی آسمانی آفت بھی نہ آئے، ہر چیز موافق ہو اور پھل اچھا نہ آئے، ہو نہیں سکتا، کیا خیال ہے؟ اور اگر کہیں پھل میں خرابی ہے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا، ختم۔ کسی اور پہ ذمہ داری کسی اور کی طرف مت ڈالیں۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے ڈال ہی دوسروں پہ دیا۔ میں حقیقت پسندانہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ذرا یہ دیکھیں کہ اللہ نے ماں کے ساتھ بچے کا تعلق رکھا کیا ہے۔ اللہ اکبر، ہم غور نہیں کرتے۔ اس بچے کا خمیر وجود، حقیقت اس ماں کی اصل اور ماں کے خون سے ہے۔ سب سے پہلی صحبت فطرتی تقریباً 9 ماہ کی اس کی ماں کو حاصل ہے۔ اس کا وجود، اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون، ہر چیز، غذا، ہر چیز جو اس کو وجود ملا ہے وہ اس کی ماں کے سبب سے ملا ہے۔ پھر آگے چلیے، غور کم کرتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی پہ غور کریں، شان کریمی پہ غور کریں۔ خون کے ساتھ اس کا وجود بن رہا ہے، غذا بھی اس کو مل رہی ہے خون کی صورت میں، لیکن دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو غذا کی جگہ منہ رکھی ہے، غذا کی جگہ منہ رکھی ہے۔ جب تک ماں کے پیٹ میں ہے وہ غذا نافس کے ذریعے، ناڑو کے ذریعے مل رہی ہے۔ رب تو ماں کے پیٹ میں بھی پسند نہیں کرتا کہ خون اس کے منہ کو لگے۔ ہے یا نہیں؟ لیکن آپ ایک اور اس سے اگلی گہری بات، اگر میں سادے لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں، بچہ ماں کا خون پی کے پلا بڑا جوان ہوا، اس کا خمیر بنا نا ماں کے پیٹ میں، ماں کا خون پی کر نفرت کی انتہا اگر کسی سے کہنی ہو، نفرت کی انتہا کا اظہار کرنا ہو تو کہتے ہیں میں تیرا خون پی جاؤں گا، میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ لیکن کمال نہیں مالک کی، بنایا خون سے، پرورش خون سے،
غذا خون سے، لیکن وہاں دشمنی کیا، وہاں محبت اس درجے کی ہے، وہاں قربت اس درجے کی ہے. فرمایا میری قدرت پہ غور کرو، ان چیزوں اسباب پہ غور بعد میں کرو، میری قدرت اور میری اس شان ربوبیت پر غور پہلے کرو. اتنا قرب دیا نا، اس کے بعد پھر اگلا قرب، کم از کم 1.5 سال 2 سال تک ماں کے دودھ کی صورت میں پھر اگلا قرب دیا، ماں کے ساتھ چمٹایا، اس کو ساتھ لگایا. توجہ ہے میری بات کی؟ یہ وہ فطرتی تعلق ہے جو رب بنا رہا ہے، جو رب نے قائم کر کے بھیجا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ فطرت نے نظام تو یہ دیا کہ بچہ روئے تو ماں سینے سے لگائے، ماں اسے اللہ کی لوری سنائے، ہے یا نہیں؟ شکایت ہے نا، معاشرتی مسئلہ ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں یہ اولاد کہنا نہیں مانتی، اولاد ساڑھے آنکھیں نہیں، ہم اس طرف چلانا چاہتے ہیں وہ دوسری طرف چلتے ہیں، الزام ہم دوسروں پہ دیتے ہیں. میرا ہمیشہ اسلوب یہ رہا ہے کہ دوسروں پہ بعد میں، پہلے ذرا خود اپنی عطاؤں پہ ذرا غور کر لیں، اپنے طرز عمل پہ غور کر لیں. پھر نیت کا ہی فرق ہے، نیت ہی خراب ہے، نیت میں فطور ہے. کیا مطلب؟ یہ جتنے صالحین ہیں، میں نے آخری جملہ پچھلے جمعے کا کہا تھا، وہیں سے آگے میں نے شروع کیا ہے. حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ اجمیری، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت نظام الدین محبوب الہی ہیں، یہ جتنی پاک عظیم ہستیاں جن کے نام لے کر جب نام لیتے ہیں تو نگاہیں اور دل عقیدت سے جھک جاتے ہیں. ان ہستیوں کو سلام سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے. یقیناً کرنا چاہیے، یقیناً کرنا چاہیے. ان پاک لوگوں کی روح متوجہ ہے، ان پاک لوگوں کی روح ان کے ذکر کرتے ہوئے متوجہ ہے. اس توجہ کے عالم میں میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں، اے خواجہ اجمیر، تیری عظمت کو سلام، لیکن لاکھوں سلام تیری ماں کو. حضور سیدی غوث پاک، آپ کی عظمتوں کو سلام، لیکن اس نورانی گود کو سلام جس گود میں خواجہ اجمیری اور سید حجویری جیسی ہستیاں آئی، انہوں نے پالا ان کو. یہ تبرک ہمارے ہاں یہ روایت نہیں ہے، میں تو نے اس قسم کی عادت پائی نہیں، تو انہوں پتا ہے، لیکن یہ آل رسول ہیں، سمجھ آگئی، اس لیے ان کا تبرک ہے. داتا کی ذات کافی ہے. توجہ رکھو، اس دیکھیں بات جہاں سے چلی اس پوائنٹ پہ ذہن میں رہیں. رب نے یہ تعلق رکھا، یہ قربت رکھی، یہ نزدیکی رکھی، یہ پیار رکھا، یہ سنگت رکھی، یہ ساتھ رکھا. سمجھ آ گئی؟ میرے ایک استاد گرامی کا ایک ارشاد آپ کو سناتا ہوں، اس سے میرا موضوع اور واضح ہو جائے گا. استاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی بچے کو جس کو قرآن نہیں آتا، جو حافظ نہیں ہے، آپ جب اسے کسی استاذ کے پاس، کسی قاری کے پاس بٹھاتے ہیں، وہ اس کو لفظ بہ لفظ پڑھاتا ہے، اس کے پاس وہ نعمت موجود ہوتی ہے، اس کے سینے میں محفوظ ہوتی ہے، وہ ایک ایک لفظ کر کے آگے پڑھاتا ہے، ایک ایک لفظ آگے بڑھاتا ہے اس کو. کیا مطلب؟ جو قرآن کی دولت اس کے سینے میں تھی، وہ لفظ بہ لفظ، حرف بہ حرف کر کے اس کے سینے میں شفٹ کر رہا ہے، اس کے سینے میں منتقل کر رہا ہے. اب جب شاگرد پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے میں اس کے استاذ کے پڑھنے کی جھلک ملتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں استاذ کا شاگرد ہے. بس یہیں رک کے یہ استاذ کا ملفوظ ہے کہ بیٹا یاد رکھنا، جو سینے میں دولت موجود ہے، جیسے وہ منتقل ہو رہی ہے، قرآن کی نعمت جو سینے میں موجود ہے، جیسے وہ منتقل ہو رہی ہے، اس استاذ کا کردار بھی منتقل ہو رہا ہے،
اس استاذ کا اخلاق بھی منتقل ہو رہا ہے، اس استاذ کی پسند ناپسند، اس کی ذہنی ترجیحات، ہر چیز اس کے اندر منعکس ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس مثال سے کیا بتانا چاہتا ہوں؟ الولد سر لابی، مرید کو دیکھ کے پیر کا پتہ چلتا ہے یا نہیں؟ مرید کو دیکھ کے پیر کا پتہ چلتا ہے، شاگرد کو دیکھ کے استاذ کا پتہ چلتا ہے۔ اے اولاد کا شکوہ کرنے والو، اولاد کو دیکھ کے ہی تو ماں باپ کا پتہ چلتا ہے۔ کہیں تو قصور ہے، کہیں تو کمی ہے، کہیں تو کوتاہی ہے۔ دیکھیں، ماں جو غذا کھا رہی ہوتی ہے نا، ماں جو غذا کھا رہی ہوتی ہے، اس کی جو فیلنگز ہوتی ہیں، اس کا اثر پوری زندگی اس کی اولاد پہ رہتا ہے۔ میں یہ بڑے وثوق اور بڑی محبت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ ایسی مائیں بھی ہیں بہنوں بیٹیوں کی توجہ کے لیے، ایسی مائیں بھی ہیں جنہوں نے کبھی بغیر وضو کے اپنے بچے کو دودھ ہی نہیں پلایا، دودھ ہی نہیں پلایا انہوں، کبھی نہیں پلایا۔ اور یہ تحدیث نعمت کے طور پہ آج عرض کر رہا ہوں، یہ بات میری والدہ نے مجھے فرمائی ہے، پتر میں تینوں کدی بغیر وضو دے دودھ نہیں پلایا، یہ میری ماں نے کہا۔ وہ ہم تو نکمے ہیں نا، یہ کمال تو ان کا ہے، یہ برکتیں تو ان کی ہیں، ہمارا کیا کمال ہے؟ کچھ چیزیں بلٹن ہوتی ہیں، لے کر آتا ہے نا بندہ، باقی تو پھر آگے آگے زندگی کا آگے سفر ہے نا جو آگے چلتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ایک بڑے معروف بزرگ کے بارے میں ملتا ہے، ولی کامل کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی والد بچپن میں فوت ہو گئے، والدہ نے تربیت فرمائی، جب قرآن پڑھنے کی عمر کو پہنچے تو والدہ لے کر پہنچی قاری صاحب کے پاس کہ میرے بچے کو قرآن پڑھا دیں، میرے بچے کو قرآن پڑھا دیں۔ قاری صاحب نے مدرسے میں داخل کر لیا، مدرسے میں داخل کر کے فرمایا بیٹے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بچے نے کہا استاد جی میں پڑھوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ استاد نے کہا کہ بسم اللہ سے الحمد شریف پڑھاتا ہوں، شروع کراتا ہوں۔ بچے نے کہا نہیں استاد جی میں تو 16ویں پارے سے پڑھوں گا، میں 16ویں پارے سے پڑھوں گا۔ استاد نے کہا ہے اچھا 16ویں سے کیوں پڑھے گا، تجھے یہ آتا بھی؟ اس نے کہا جناب 15 یاد نے، 15 پارے یاد ہیں۔ اچھا کیسے یاد ہیں؟ پتہ کیا چلا کہ والدہ کو 15 پارے آتے تھے، والدہ 15 پاروں کی حافظہ تھیں ڈیورنگ دا پریگنینسی۔ وہ جو ایام تھے 9 مہینے، والدہ کا وظیفہ یہی تھا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ ان 15 پاروں کی تلاوت کرتی رہتی تھیں۔ عرض کی استاد جی 15 پارے تو ماں کے پیٹ سے یاد کر کے آئے ہوں، آپ 16ویں سے پڑھائیں۔ یہ وہ باتیں نہیں جو آسمان آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں کون سی میں مفتی صاحب کسی خلائی مخلوق کی بات کر رہے ہیں، نہیں، یہ تو میں محسوساتی فزیکل ورڈ کی باتیں کر رہا ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ اس کی مثالیں دیکھی جائیں، ایک جملہ صرف بغیر تفصیل میں جائے، ایک جملہ صرف دے رہا ہوں، اس میں بہت کچھ ہے، کبھی وقت ملے نا جناب حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کریمین کے حالات پڑھ لیں، ختم۔ حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حالات پڑھ لیں۔ میں اس یقین سے کہتا ہوں اگر والد اس درجے کا ہے، والدہ اس درجے کی ہے، تو پتر غوث اعظم ہی ہونا چاہیے، بیٹا غوث اعظم ہی بنتا ہے، ہونا ہی غوث اعظم چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک سے اگر میں برکت حاصل کروں، حضور علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں بھی فرمایا اللہ نے مجھے پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا ہے، میرے پورے شجرہ نسب میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سید آمینہ رضی اللہ، فرمائے کوئی مشرک نہیں ہوا، کوئی شرابی نہیں ہوا، کوئی بدکار نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے
صرف اس رحم اور اس صلب کو پاک نہیں رکھا، اللہ نے اپنے محبوب کی پورا شجرہ مبارک جو ہے، اللہ نے اس پورے نسل مبارک کو حضور علیہ السلام کی پاک رکھا ہوا، قیامت تک پاک رکھا ہوا۔ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، والد گرامی بچپن میں وفات فرما گئے، والدہ نے پرورش فرمائی، والدہ نے پڑھایا، سارا کچھ بنا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سلام ان ماؤں کو جنہوں نے قوم کو محبوب الہی دیا، ہاں، سلام ان ماؤں کو جنہوں نے قوم کو داتا علی حجویری دیا، سلام ان ماؤں کو جنہوں نے امت کو مہر علی شاہ جیسی ہستی دی ہے، سیدنا اشرف کچھوچوی جیسی ہستی جن کو دی، سلام ان ماؤں کو جنہوں نے پیر سیال لجپال جیسی ہستی عطا فرمائی ہے، مہر علی شاہ جیسی ہستی عطا فرمائی ہے، میاں شیر محمد شرک پوری جیسی ہستی عطا کی ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی جیسی شخصیت عطا فرمائی ہے۔ سلام تو ان ماؤں کو، کانسیپٹس کلیئر کر دیے، ایمان اور عقیدے کو وہ جلا اور بنیاد عطا کر دی۔ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توجہ سے سننا ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بات خاص طور پہ، فرماتے ہیں کچھ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور یہ بھی یاد رکھنا ذرا، حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین محبوب الہی کی والد گرامی جوانی میں فوت ہوئے تھے، بڑھاپے میں نہیں فوت ہوئے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی جوان سالہ تھیں، ہاں، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو جب میں کھانے کے لیے اپنی والدہ سے پوچھتا، اماں جی آج کھانے کو کیا ہے، تو امی جان ہوتی تھی روزے سے، والدہ صاحبہ ہوتی تھی روزے سے، اور مجھے فرماتی تھی پتر آج اسی رب کے مہمان ہیں، آج اسی رب کے مہمان ہیں۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں، توجہ سے، فرما رہا وہ دن جو رب کی مہمانی کا ہوتا تھا نا، ہاں، وہ دن جو رب کی مہمانی کا ہوتا تھا، فرماتے ہیں جو سرور اس رب کی میزبانی اور مہمانی والے دن ملتا تھا وہ کسی دن نہیں ملتا تھا۔ اللہ، کیا مطلب؟ صبر، جو میرا پوائنٹ ہے ذرا اشارہ کرنے والا، کہ صبر نہیں ملا تو چھیننا نہیں ملا تو خیانت نہیں کرنی۔ نفیس جملوں میں بات آگے پہنچا رہا ہوں، نہیں ملا تو صبر کرنا ہے، نہیں ملا تو خیانت نہیں کرنی۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تفصیل سے بات کر چکا ہوں، ماں پھر رب سے لو لگاؤ، پھر رب کی طرف دھیان رکھو، اس اور کیسے بھول سکتے ہیں بھائی، جن کا بھروسہ رب پہ ہو، پھر رب انعام کیسے دیتا ہے، پھر ہے یا نہیں؟ رب اکرام کیسے دیتا ہے، عطائیں کیسے دیتا ہے۔ حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب قافلے گزرتے تھے نا گیلان سے بغداد جانے والے پڑھنے والے ہیں تو میں دروازے کے سامنے کھلو جانا، تو میں نے دیکھنا کہ یہ علم کے لیے جا رہے ہیں، پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، میرا بھی بڑا دل کرے۔ ایک دن میں نے اپنی والدہ سے کہہ دیا، ماں میرا بڑا دل کرتا ہے پڑھنے کو، مجھے اجازت دے دیں۔ ہاں، عظمت کو سلام، پھر دے دیا سارا کچھ، حصہ بھی، ترکہ بھی دے دیا، میں پتر تیرے حصے دار لے جا۔ اور جملہ قابل توجہ، فرما بیٹا میں تجھے اللہ کے دین کے لیے وقف کرتی ہوں، میں تجھے اللہ کے دین کے لیے، کیا مطلب؟ کہ تیرے اوپر میری خدمت فرض ہے، تیرے اوپر میری خدمت فرض ہے۔ جب تو پڑھنا چلا جائے گا، اور ساتھ فرمایا بیٹے اب تیری میری ملاقات حوض کوثر پہ ہونی ہے، ہاں، تیری میری ملاقات حوض کوثر پہ اب نہیں مل سکیں گے۔ فرمایا میری خدمت کا حق جو تیرے اوپر ہے، لیول دیکھیں ذرا، میری خدمت کا حق جو تیرے اوپر ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کرتی ہوں۔ اور کنجی ایسی دے دی، کامیابی کی کنجی ایسی دے دی، اس کنجی کو تھام کے عبد القادر غوث اعظم جیلانی بن گئے، عبد القادر غوث اعظم جیلانی بن گئے۔
آپ کے یوم وصال پر میں نے یہ بات کی تھی، ریلی میں اس لیے دوہرا دیتا ہوں. آپ کے بیٹے نے پوچھا صاحبزادہ صاحب نے ابا جان سے، حضور سیدی غوث پاک سے، ابا جی یہ میں ماں کے کردار کو فوکس کیے ہوئے ہوں، بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے بھائی، ماں اس پیریڈ میں جو کرے گی، جو کھائے گی، جو پیے گی، اسی کا خون بنے گا، اسی غذا کے اثرات اس پہ مرتب ہوں گے، اسی سے اس کا جسم بننا ہے، اسی سے آگے اس کی تمام نشو و نما ہونی ہے، اس کا پورا جسم بننا ہے. جس جسم کے ذرات میں حرام ہوگا، معذرت کے ساتھ، اسے نماز میں لطف کیسے آئے گا؟ وہ خیر کی طرف کیسے آئے گا؟ وہ بھلائی کی طرف کیسے آئے گا؟ سمجھ آ گئی؟ ماما پہلے جناب رونا تے سینے سے لگانا ہے، اللہ کی لوریاں دینا. اج کل تے وہ کی کہندے نے آ گئے نے بیبی کوٹس ایسی آ گئی ہیں، سمجھ آ گئی. وہ دے وچ جھولا بھی لگے، جھولا بھی ریموٹ تے چلا دیتا جناب، اتنے جھنجنا بھی تے اتنے سونگ بھی لا چھڑیا، گانا بھی وچ لا چھڑیا. سمجھ آ گئی؟ وہ آپ پہ ہلدا بھی رہندا ہے تے گانا بھی سنتا رہندا تے پتر دھیان بھی لگا رہندا تے ماں اپنے یا فیس بک تے لگی یا ٹی وی تے لگی، چل موج. جب تو نے اس کو دور رکھا، جملہ قابل توجہ یہ نقشہ جو بتانا، رب نے اسے تیرے قریب کیا. جس ماں نے اپنا دودھ نہیں پلایا، اپنے قریب نہیں کیا، جس ماں نے اسے چمٹایا نہیں، اسے نے اپنے آپ سے، جب ٹائم تھا، توجہ طلب جملہ، جب وقت تھا اسے چمٹانے کا، جب وقت تھا اسے قریب لانے کا، جب وقت تھا اسے لپٹنے کا، اس وقت تو نے اسے دور رکھا. اس وقت تو نے اس کو اپنے آپ سے، اپنی وجہ سے دور رکھا. اب وہ ساری زندگی پھر تیرے قدموں سے لپٹ نہیں سکے گا، اب وہ کسی اور سے لپٹے گا، وہ تجھ سے نہیں لپٹے گا، کیونکہ جو تیرے لپٹانے کا ٹائم تھا تو نے اس کو اپنے آپ سے نہیں لپٹایا، تو نے اپنے قریب نہیں کیا. وہ چیزیں جو اس کے اندر ڈالنی چاہیے تھیں. پچھلا جمعہ میں نے ایک چلتے چلتے جملہ کہا، مجھے کسی نے توجہ دلائی، جناب وہ رہ گیا ہے، کہ بچے کو ڈانٹنا چاہیے یا نہیں ڈانٹنا چاہیے. ایک ہے روکنا ٹوکنا، ایک ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ایک ہے تشدد کرنا. توجہ رکھنا میری بات، حضور فیض عالم کے صدقے سے سمجھانے لگا ہوں. ایک ہے روک ٹوک کرنا، سمجھ آ گئی؟ ایک ہے کسی بات پہ سرزنش کرنا، آنکھیں دکھا دینا ہے، سمجھ آ گئی؟ اس چیز کو رکھنا اپنے اوپر تربیت کے لیے. ایک ہے تشدد کرنا. اسلام تو تشدد کی اجازت دیتا ہی نہیں، ختم ہو گیا، یہ تو ٹاپک ہی کلوز ہے. وہ بیوی پر ہو، وہ چھوٹے پر ہو، وہ ملازم پر ہو، وہ ماتحت پر ہو یا اپنے بچوں پر ہو، ختم. وہ شاگرد پر ہو، کسی پر ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ تو ٹاپک ہی کلوز ہے نا جناب، ختم. رہی یہ بات روکنا ٹوکنا، اللہ اکبر. آئیے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت فرمائی ہے، چھوٹی عمر میں تشریف لے آئے تھے. سمجھ آ گئی؟ تفصیلی واقعہ پھر کبھی سناؤں گا. ایک سٹیج آ گئی، مل گئے، پتہ چل گیا حضرت انس بن مالک کے والدین کو کہ ہمارا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. وہ لینے کے لیے آ گئے کہ جناب ساڈا پتر ہے جناب، گم ہو گئے سی، تواڈے کول سانو دے دیو. حقیقی ماں باپ مل گئے، حقیقی ماں باپ مل گئے، حضرت انس کو لینے کے لیے آ گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انس سے پوچھ لو، انس سے پوچھ لو، انس سے پوچھ لو، تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں تو منع نہیں کروں گا. ہائے ہائے ہائے، کیا کریمانہ شفقت ملی ہوگی، باپ والی بھی شفقت ملی ہوگی، ماں والی بھی محبت ملی ہوگی. بلکہ وہاں ماں اور باپ کی محبت کیا، وہاں تو 70,000 ماؤں کی محبتیں ان قدموں پہ قربان ہو جاتی. فرمایا ماں باپ کا احترام اپنی جگہ، لیکن مجھے جو محبت، مجھے جو شفقت، مجھے جو عنایات اس مصطفی دست کرم کے نیچے ملی ہیں، حضور کی چھاؤں میں ملی، اور میں نہیں جانا، میں نے حضور کے پاس ہی رہنا ہے. سبحان اللہ. حقیقی ماں باپ کے پاس نہیں گئے. ان کی تربیت کے انداز پہ اگر غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمائی. روکنا ٹوکنا یہ تو اسلام کے اصول میں سے ہے. میں نے آپ کو ایک جمعے پر بتایا تھا کہ مذہب انسانی انفرادی معاملہ نہیں ہے، مذہب کے قبول کرنے میں جبر نہیں ہے، لیکن جب قبول کر لو گے تو پھر اس کے اصول اور اس کے جو رولز ہیں اس کو اپنانا پڑے گا.
پھر نماز پڑھنی پڑے گی. چوری کریں گے تو ہاتھ کٹے گا, بدکاری کریں گے تو سزا ملے گی, شراب پئیں گے تو کوڑے لگیں گے, رجم کیے جاؤ گے. اگر حدود اللہ کی پامالی کرو گے تو اس پر سارا نظام پورا موجود ہے. تو اسلام کا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پورا نظام ہے وہ پورے کا پورا یہی تو بتاتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں سب ماں باپ, بچہ عام طور پہ ہمیشہ اپنے کام کو پہلی دفعہ غلط کرے گا, چیک کر کے دیکھیں. مطلب وہ الٹے ہاتھ سے چیز پکڑے گا, الٹے ہاتھ سے کھائے گا, وہ سلام کرنا نہیں سیکھے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ, آپ جب بچوں کے مجمع سے تشریف لاتے تو حضور اونچی آواز سے ان کو سلام فرماتے, السلام علیکم ورحمۃ. کس لیے؟ وہاں یہ نہیں کہ میں رسول ہوں, یہ چھوٹے ہیں تو مجھے کر فرمایا, نہ, تربیت کے لیے. حضور علیہ السلام ان کو سلام فرماتے ہیں. اور بچوں کے ساتھ جو محبت اور شفقت ہے, کہ ماں باپ کے لیے اسوہ ہے نا, تو اسلام کا اصول یہ ہے تشدد کا کوئی رستہ نہیں. ہاں روکنا ٹوکنا, اس کو میں سادے انداز میں اگر آپ کو کہہ دوں نا بڑی آسانی سے جو سمجھ آ جائے گی. ماں باپ کی گود میں ایک بچہ جو ہے ایک پودے کی طرح, پھلدار پودے کی طرح پروان چڑھتا ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کو پروان چڑھانا ہے. اب یاد رکھیں, باغ کا مالک اگر اپنے باغ میں سے فالتو جڑی بوٹیاں کاٹتا رہے, فصل میں سے فالتو جڑی بوٹی کاٹ لے, اکھیڑ لے, ساتھ کوئی سپرے کو دوائی بھی استعمال کر لے, تو فصل اچھی ہوتی ہے. درخت کا اگر آپ نے, یہ ذمہ دار لوگ زیادہ سمجھیں گے, درخت کو اگر اونچا نکالنا ہو نا بھائی, اونچا نکلے, اس کا طریقہ یہ کہ انہوں چھانگ دے رہتے ہیں, ہاں, اس کی ٹہنیاں کاٹتے رہتے ہیں, اس کی ٹہنیاں کاٹتے رہتے ہیں, وہ اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے, وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, وہ دوسروں سے اونچا ہوتا ہے. جو ماں باپ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں لیکن اس رویے میں محبت غالب ہو, اس رویے میں شفقت شامل ہو, اس رویے میں اخلاص شامل ہو, اس رویے میں خلوص شامل ہو, اس رویے میں اسوہ رسول کریم کی ساری چاشنی موجود ہو, اس طریقہ کار میں اس کو یہ احساس ہو کہ یہ میرے ہمدرد بن کے مجھے کہہ رہے ہیں. جب اس طریقے سے اس کو چڑھائیں گے نا جناب, پھر ایک وقت آئے گا کہ ماں باپ کو بھی فخر ہوگا, سبحان اللہ کیا بات ہے جناب. لیکن کچھ کرنا پڑتا ہے, وقت پہ پانی دینا پڑتا ہے, وقت پہ کانٹ چھانٹ کرنی پڑتی ہے, اس کو موسمی اثرات سے بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ اسباب کرنے پڑتے ہیں, وہ سارے ذرائع اختیار کرنے پڑتے ہیں. پھر جب پھل کا وقت آتا ہے تو پھر اس ایک بیج سے پھر ایک بیج نہیں ملتا, پھر اللہ سینکڑوں دانوں والی بالی عطا کرتا ہے, یہ سراپا خیر بنتا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو وہ اصل جو کردار ہے ماں باپ کا, ہم اپنا شاید وہ ادا نہیں کر پاتے. جو ہمارے ادا کرنے کا ٹائم ہوتا ہے, جو وقت ہوتا ہے, وہ دودھ پینے کی عمر سے ہوتا ہے. پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہے, پہلی درس گاہ ماں کی گود ہے. کتابیں بعد میں پڑھے گا, کورس بعد میں پڑھے گا, اسکول کالج یونیورسٹیز میں بعد میں جائے گا. اور بڑا خطرناک لیکن محبت والا جملہ, جو ماں کی گود میں سنور گیا, جو ماں کی گود میں سنور گیا, اس کے پاس بے شک دنیا کی کوئی ڈگری نہ ہو. یہ دائیں بائیں معاشرے میں دیکھ لینا, تجربہ کرنا, ذرا غور کرنا میری بات پہ. جو ماں باپ کی گود میں سنور گیا, اس کے پاس کوئی بڑی ڈگری نہ ہو, وہ بے شک اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہ لکھواتا ہو, وہ ایم فل نہ لکھواتا ہو, وہ اسپیشلسٹ نہ لکھواتا ہو, وہ کوئی لقب اپنے نام کے ساتھ نہ لگواتا ہو, لیکن آپ کو اس کا کردار دیکھ کر, آپ کو اس کے معاملات دیکھ کر, اس کا لین دین, اس کے نظریات دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا کہ یار کسی اچھے ماں باپ نے اس کی تربیت کی ہوئی ہے. لیکن اگر وہاں سے پھسل گیا, وہاں سے اگر کلیئر نہیں نہ ہوا, تو بڑے بڑے عہدوں پہ موجود, بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے, بڑے بڑے ٹائٹلز اپنے ساتھ لگائے ہوئے, عملی زندگی میں, معاملات کی دنیا میں, اپنی سوشل لائف میں اگر ان کی سکورنگ کی جائے تو وہ زیرو بنتی ہے. کیوں؟ وہ جگہ جو تھی سیکھنے والی, وہ جگہ جو تھی تربیت پانے والی, وہاں کوتاہی ہوئی ہے. تو آج جو ہو چکا اب اس کو تو چھیڑنے کی ضرورت نہیں نا, لیکن آگے کے لیے سوچا جا سکتا ہے, آگے کے لیے بہتر کیا جا سکتا ہے, آگے کے لیے
بہتری کی بنیادیں رکھی جا سکتی ہیں، آج اپنی ارادوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ جب مسجد میں جہاں نکاح کی تقریب ہوتی ہے نا جی، تو میں ضرور تھوڑی گفتگو حوصلہ افزائی کی کرتا ہوں، اور اس میں یہ بات کرتا ہوں بھائی چلو جن کے نہیں ہوئے مسجدوں میں کوئی بات نہیں، وہ تو گزر گیا نا، اب جو آگے ہے، جو نئی نسل ہے، جو بیٹی بیٹے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کے لیے نیت کر لیں کہ یار ہم اپنے بچے بچیوں کا نکاح مسجد میں کریں گے۔ چھوٹا سا عمل، یہ موضوع الگ پورا ہے، کیا مطلب جو گزر گیا اس کو چھوڑیں، لیکن آج سے شروع کریں، آج سے عہد کریں، آج سے اس کا آغاز کریں، اور کر کے تو دیکھیں۔ یاد رکھنا آخری جملہ، دنیا کی کوئی کتاب، کوئی کورس اثر نہیں کر سکتی جو اثر ماں باپ کا اپنا طرز عمل کر سکتا۔ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنا حصہ، اپنا کردار اس میں شامل رکھیں۔ ہم نے دودھ فیڈر کے ذمہ کر دیا، کھیلنا کودنا جھولوں کے ذمہ کر دیا، قرآن دوسرے قاری کے ذمہ کر دیا، تعلیم سکولوں کے ذمہ کر دی، آگے جو ایکسٹرا ایجوکیشن تھی وہ ٹیوشن سینٹر میں بھیج دیا، کھیل کود ہم نے گراؤنڈ میں بھیج دیا، سمجھ آ گئی؟ تو سارا کام تو باہر ہی باہر ہو رہا ہے نا، تو جب باہر ہوگا سارا کام تو پھر ساری زندگی باہر ہی گزارے گا۔ کچھ وقت رکھیں، کچھ وقت نکالیں، کچھ سسٹم میں ایسی چیزیں لائیں کہ وہ آپ کے قریب آئیں، آپ کے پاس بیٹھیں۔ میں 2 سال پہلے امریکہ گیا، وہاں پر ینگ جنریشن کے ساتھ ایک سیٹنگ ہوئی، تو مجھے ایک بچے نے، ایک بچہ تو نہیں تھا، مطلب وہ 12-14 سال کا لڑکا تھا، تو ڈسکس ہو رہی تھی کہ یہ پرابلم یہاں جو ہے بچے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، بچے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ٹرم میرے عزیز نے استعمال کی تھی، اس نے کہا جی اوریجنلی پرابلم از دا سنڈے بابا، اصل پرابلم سنڈے بابا ہے۔ میں نے کہا ڈیئر وٹ از دا سنڈے بابا؟ سنڈے بابا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا جو باپ صرف اتوار کو نظر آتا ہے بچوں کو، سمجھ آ گئی؟ جو باپ صرف اتوار کو نظر آتا ہے۔ اس پر ایک تربیت کی بات کر دوں، ضروری نہیں ہوتا، یہ میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہوتا کہ باپ 24 گھنٹے رہے، باہر ملک میں رہتے ہیں، جابس پہ رہتے ہیں، اس وقت پھر ماں کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے، پھر اس نے ماں کا کام بھی کرنا ہے، باپ کا اپنا کام بھی کرنا ہے، پھر اس نے باپ والا کام بھی کرنا ہے، پھر اس کی ذمہ داری 2 چند ہو جاتی ہے، پھر اس کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان شکموں شکایتوں کو چھوڑیے، سمجھ آ گئی؟ واویلا کرنا چھوڑیے، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کیجیے، اور جہاں سے چیز بنیاد سے شروع ہوتی ہے وہاں بنیاد سے پکڑیے، وہاں سے درست کرنا شروع کیجیے، جو ہو چکا اسے بھول کر اس کی معافی مانگیے، اور آج سے نئے عہد کے ساتھ شروع کیجیے۔ آنے والے 20 سالوں میں جو نئی نسل مجھے آپ کو عطا ہوگی انشاءاللہ وہ ایسی نہ ہوگی جیسے ہم سوچ رہے ہیں، انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے تو بہتر لوگ ہمیں عطا ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى صنام ذر الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا. لا سيما
وعلى أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر فراق الأنصار والمهاجرة، وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان، وألف بينهم واجمع كلمتهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اس نماز جمعہ کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کی برکت سے مولا کریم ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. عالم اسلام پر، امت مسلمہ پر کرم فرما. دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. الہ العالمین مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت عطا فرما. پیارے وطن ملک پاکستان کو استحکام، ترقی، وسعت اور خوشحالی عطا فرما. افواج پاکستان کو فتح و نصرت عطا فرما. مولا کریم ملک پاکستان سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ فرما. ملک پاکستان کے تمام اداروں کو مضبوط فرما. معاشی استحکام عطا فرما. علم، انصاف اور ترقی کی راہوں پہ ملک پاکستان کو گامزن فرما. الہ العالمین حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام زائرین زائرات پہ اپنا کرم فرما. سب کی حاضری قبول فرما. سب کی دعائیں مستجاب و مقبول فرما. الہ العالمین سب کی پریشانیاں دور فرما. طلباء و طالبات کو کامیاب و کامران فرما. الہ العالمین جن دوستوں، بزرگوں، عقیدت مندوں نے جن جن مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکے، مولا کریم سب کی دعائیں قبول و منظور فرما. ہمارے سابق سیکرٹری اوقاف محترم جناب نیر اقبال صاحب کے والد گرامی چودھری عبدالغفور صاحب وصال کر گئے. مولا کریم اپنے فضل و کرم سے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. پیر مسعود چشتی صاحب کی والدہ کو درجات کی بلندی عطا فرما. ہمارے بھائی عمران احمد میاں صاحب کی والدہ کو درجات کی بلندی عطا فرما. بہرام صاحب کی والدہ کو صحت عطا فرما. حافظ عطا صاحب کی اہلیہ کینیڈا سے شکیل صاحب کی ہمشیرہ وصال کر گئی. مولا کریم اپنے فضل و کرم سے انہیں بلندی درجات عطا فرما. الہ العالمین کیو ٹی وی کے ذریعے یہ جو خیر کا پیغام بارگاہ گنج بخش کے فیضان پوری دنیا میں پہنچتے ہیں، مولا کریم ان کی اس نوکری اور کاوش کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا